ویلکم بیک ناظرین، عید کا یہ خصوصی شو، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو ہیں افتخار عارف صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ عید بھی منائیں گے، ان کے ساتھ باتیں بھی کریں گے، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب، شاعروں پہ بات ہو رہی تھی، غالب، مرزا غالب ایک بڑا نام، میر انیس ایک بڑا نام، مرزا دبیر، پھر اقبال، ان چاروں کا کمپیریزن کریں تو عمر کے اس حصے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جو ہے وہ زیادہ دیکھیے، پائے کا شاعر تھا؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ سب شعراء نے اپنے اپنے طریقے سے گھوڑے دوڑائے ہیں، شہ سواروں نے، اور لیکن اگر کوئی ضد کرے تو مولانا نے فرمایا کہ پھر امرؤ القیس سب سے اچھا شاعر۔ تو میں انہی سے بلا تشبیہ استفادہ کر کے جملہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے جیسے مثلا ایام اعزاء آتے ہیں تو میں ایام اعزاء میں انیس کو اور میر انیس اعلیٰ مقاموں کو، مرزا دبیر کو، میرے پاس ان کے تمام یعنی جو دیوان پڑھیں جی، مراثی ہیں وہ مرثیے پڑھیں مراثی موجود ہیں، جی۔ اور وہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ والی ساری شرف جو ہے یہ صرف اقبال پر ہے، اور اقبال کی شاعری، اردو کی شاعری بھی اور فارسی کی شاعری بھی، یہ والی جو شرف آپ کے پیچھے ہے اس میں سب غالب کے مختلف یعنی دیوان جو چھپتے رہتے ہیں اور جو ان پر کتابیں چھپتی رہتی ہیں، اس میں وہ ہے۔ اندر میرے کمرے میں فیض صاحب پر جتنی کتابیں چھپی ہیں اور ان کے جتنے مجموعے ہیں، تو میں نے ان تمام شعراء سے استفادہ کیا۔ لیکن اگر آپ مجھے کہیں میری پسند کیا ہے، تو میری پسند میں جسے کہیے تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے میں بہت پڑھتا ہوں، اقبال کو بہت پڑھتا ہوں، فیض صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، راشد مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور جو ہمارے بعد والوں میں جو دو ایک جیسے ناصر کاظمی مجھے بہت اچھے، جان بہت جان ایلیا، ہمارے بڑوں میں، اور ہمیں ان سے بہت تعلق خاطر بھی تھا، اور میرے بہت پسندیدہ شاعروں میں تھے وہ۔ اور سلیم احمد، عزیز حامد مدنی، منیر نیازی، شکیب، بہت اچھے شاعر، اختر حسین جعفری نظم کے بہت اچھے شاعر۔ پھر ایک شاعر جو یہاں اس طریقے سے نہیں جانے جاتے، میں وہ بہت اچھی نظم انہوں نے لکھی، ساقی فاروقی، اور بہت عمدہ نظمیں بھی اور غزلیں بھی۔ تو یہ سب، لیکن جیسے ہوتا ہے، میں ہر آدمی جو ہے وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ مثلا جیسے میں رمضان کے دنوں میں صرف وہ کتابیں پڑھتا ہوں جن کا تعلق میرے دینی پس منظر سے، اور میں تمام فقہوں کی کتابیں اور تاریخ کے طالب علم کے طور پر جو بھی دستیاب ہو جاتی ہے وہ یا پڑھتے ہیں۔ پڑھتا رہتا ہوں۔ اور میں نے ابھی جب میں ایران میری تقرری ہوئی تھی تو اس وقت میں نے کوئی 11,000 کتابیں جو تھیں وہ مقتدرہ قومی زبان کی کے کتب خانے کو نظر کر دی تھیں، وہ انہوں نے میرے نام سے گوشہ بنا رکھا ہے وہاں۔ اب یہ پھر اتنی کتابیں یہاں بھی ہیں، اس کمرے میں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، اور میرے بعد تو کوئی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ بھی کتابیں کسی جگہ جائیں گی، اس لیے کہ اس میں بہت سی، جیسے آپ کے اس طرف تشریف لے جائیں تو تمام فقہ کی کتابیں ہیں، قرآن حکیم کی تفسیریں ہیں، نہج البلاغہ کے دستیاب نسخے فارسی کے بھی، عربی کے بھی، اردو کے بھی، انگریزی کے بھی، اور تمام تصوف پہ یہ جو ہمارے پیچھے والی رو ہے اس میں سب فارسی کتابیں ہیں، اور اس طرف تصوف کے جو بنیادی ماخذ ہیں، جو بھی دستیاب کتابیں ہیں۔ ایک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ڈائیورس لٹریچر ہے، اور اس اس میں جو طرف ہے تو یہ صرف جو دنیا کا جو انگریزی زبان کا جو میں ترجمہ ہوا ہے، جیسے شعراء کا اور تھنکرز وغیرہ کا، تو ایسے ہے۔ اتنا مطالعہ کرنے کے بعد
افتخار صاحب کو سب سے زیادہ متاثر کس چیز نے کیا؟ دیکھیے یہ بہت ہی مشکل سوال ہے اس لیے کہ چیزیں جو ہیں جیسے مثلا اب میں نے ایک چیز ہوتی ہے نا عطائی، جی ہاں، اب جیسے میں کسی نے لکھ دیا اور آپ کہیں کہ یہ اس نے نہیں لکھا، اسے عطا ہوا ہے تو اس کے بغیر یہ نہیں کر سکتا تھا، انسان کے بس کا. میں عرض کروں آپ سے کہ میں بالکل آپ سے کوئی جیسے نثر کی کتابیں ہیں، اگر مجھ سے کوئی کہے 5 کتابیں بتائیے تو غالب کے جیسے خطوط ہیں، ہے نا، جیسے محمد حسین آزاد ہیں، جیسے جی یہ صاحب، ہم تو سب کو صاحب اسلوب کہہ دیتے ہیں، مگر صاحب اسلوب وہ ہیں کہ جن کے 5 جملے 4 جملے آپ پڑھیں تو آپ بتا دیں کہ یہ سعادت حسن منٹو کے جملے ہیں، اور یہ مشتاق احمد یوسفی کے جملے ہیں، یہ مختار مسعود کے جملے ہیں، یہ ممتاز مفتی کے جملے ہیں. تو یہ لوگ صاحب اسلوب نثر نگار ہیں. ان کو ہم یعنی ہماری نیاز مندی بھی تھی، ہماری خوش نصیبی کہ ہم مختار مسعود صاحب کو یا مشتاق احمد یوسفی صاحب کو، ممتاز مفتی صاحب کو، اور انہوں نے کرم فرمایا، میرے بارے میں لکھا بھی ہے اور میری حوصلہ افزائی کی ان لوگوں نے. اچھا، اور انگریزی کی کتابوں میں کورس کی کتابیں جنہیں ہم کہتے ہیں نا، تو میں نے فلاسفی آف ہسٹری میں کہ کچھ 5 تھنکرز لیے ہوئے تھے جب میں ماسٹرز کر رہا تھا. تو جیسے سب لوگ فیشن میں ہوتا ہے، ہر جوان غریب آدمی، غریب گھرانوں کا نوجوان جو ہے وہ کارل مارکس کو ضرور پڑھتا ہے، چاہے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن میں نے ان کو پڑھا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ان کو یعنی اتنا ذکر نہیں ہوتا، مگر مختار مسعود صاحب نے بھی کیا ہے. ہمیں ٹوائن بھی بہت اچھے لگتے تھے، اور ان کی ایک کتاب ہے دی اسٹڈی آف ہسٹری. جس زمانے میں میں مقتدرہ میں تھا تو میں نے کام یہ کیا تھا کہ دنیا کی جو عظیم 50 کتابیں ہیں ان کو اردو میں منتقل کیا جائے. اچھا، یہ پہلے منصوبہ بنایا تھا جامعہ عثمانیہ کے زمانے میں، اور بعد میں انجمن ترقی اردو کے زمانے میں مولوی عبدالحق مرحوم نے، مگر وہ نامکمل رہا اور وہ ڈکشنری کی طرف چلے گئے، جو بہت بڑا کام ہے وہ، اور باقی رہ جانے والا کام ہے. اب تو وہ 22-23 جلدوں میں چھپ گئی ہے ڈکشنری بورڈ کی جو ڈکشنری. لیکن جیسے مثلا ٹوائنبی کی کتابیں ہیں، جیسے اسپینگلر ایک جرمن فلاسفر ہے، جی بالکل، ڈکلائن اور زوال مغرب کے عنوان سے اس کا ترجمہ کئی لوگوں نے اس کے ترجمے کیے. تو یہ کتابیں مجھے اچھی لگیں. لیٹن امریکن ایک حال میں پیڈاگوجی آف آپریسٹ جو بہت، اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے. یعنی آپ مختلف جو ہے مصنفوں کو پڑھتے رہے، اور اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی کسی بھی زبان سے ہو، آپ نے جو ہے اسے جب سٹڈی کیا تو متاثر کن پایا اسے؟ جی ہاں، دیکھیے جیسے فرض کیجئے کہ اب یہ بالکل یہ لمبی گفتگو کا محل نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کروں کہ جیسے اسپینگلر ہے، اب ان کا جو ہے کہ تہذیبوں کا جو مطالعہ ہے، تہذیبوں کے مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اتنا ہی بڑا رسپانس اگر آپ دیں گے تب تہذیب اوپر جائے گی، پیدا ہوگی. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کچھ کریٹیو انڈیویجولز ہوتے ہیں اور وہ ایک کریٹیو مائنورٹی تخلیق کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک بڑی تہذیب کے بانی ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے زندگی میں یہ سیکھا کہ آدمی کو ہمہ وقت چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو اپنے ہر وقت آمادہ کرنا چاہیے. ہر وقت دیکھیے ہمارے ہاں جب میں بی سی سی آئی میں کام کرتا تو آغا حسن آبدی صاحب نے ایک چھوٹا سا پیپر لکھا تھا، وہ اس کا نام تھا ایروگنس آف اچیومنٹ. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے، ایسے میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ممکن ہے کہ جب وہ لیکچرر ہو تو وہ بہت اچھا ہو، لیکن جب وائس چانسلر ہو تو فیل ہو جائے، کسی اور ڈومین میں آئے، کسی اور رول میں آئے تو وہ فیل ہو جائے. تو ہر منصب اور ہر مرتبے کا
کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اب اتنی زیادہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، تہذیبوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے جو بین الاقوامی سطح کے مصنفین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وین وی کمپیئر دیٹ ود دا نہج البلاغہ، وہ سر سے پوچھیں گے آ کے کہ آپ نے جب کمپیریزن کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر وہ کیا لکھتے ہیں، پھر دنیا کے بڑے بڑے شاعر ادیب کیا لکھتے ہیں، پھر انہوں نے جو نہج البلاغہ کو اسٹڈی کیا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، یہ ایک آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.